ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمعہ کی نماز عید الفطر سے بھی افضل ہے۔ عزیزو یاد رکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر ہو کہ عید الاضحیٰ ہو، یہ تو واجب ہے اور جمعہ یہ فرض عین ہے۔ سوال اس کی اہمیت زیادہ ہے، لہٰذا اس کا اہتمام بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب تقریر ختم ہو جاتی ہے تو انہیں احساس ہو جاتا کہ اب تقریر ختم ہو چلی ہے، امام صاحب خطبہ کے لیے جائیں گے تو چلو جلدی سے گھر سے نکل پڑو، اور پھر اس میں وضو بھی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ، یہ نہیں کہ ہے پراؤ پہلے سے وضو کر کے گھر میں بیٹھے ہوتے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن کم سے کم وضو تو کر لیا ہوتا اور پھر مسجد میں آگے جگہ لے لیتے، خطبہ سنتے۔ تو جتنی دیر میں خطبہ ہوتا رہتا ہے اتنی دیر میں ان کا وضو ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرار کرنے لگتے تو بھی پانی چھڑکتا اور بہتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ کون سی مسلمانی ہے پیارے؟ اور پھر بھی کہتے ہیں ہم کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، فلاں ملک ہماری مدد کر دیتا، فلاں ملک مدد کر دیتا۔ دیکھو دنیا میں 56 ممالک ہیں جو مسلمان کنٹری ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے اور ہماری مدد نہیں کرتے۔ میرے بھائی، مدد وہ کرنے کو نہیں آئیں گے، مدد کرنے والی ذات ربی ہے۔ وہ اگر ان کو لگائے گا، ان کے دل میں وسوسہ پیدا کرے گا کہ تم جاؤ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، تو وہ آئیں گے۔ ایسے نہیں آ سکتے، اپنی جان سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے اور اللہ ان کی مدد فرماتا ہے جو اللہ کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے جمعہ کے دن آزاد جمعہ ہو جانے کے بعد بھی اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، نہیں میرے پیارے، ویسا نہیں ہونے والا ہے۔ شاید مسلم نے کہا ہے نا کہ رہ گئی رسم آزاد محب بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود۔ ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کہیں مسلم موجود، ارے تم اور صورت میں نصارہ تو تمدن میں بنود، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دے کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، اور اتفاق سے اگر کوئی کہہ دے ارے تو مسلمان ہے، آزاد جمعہ ہو گیا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر سمجھ جاؤ جگہ پھر سے کہ تو ہماری مسلمانی پر شک کرتا ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کافر ہو گئے، طرح طرح کی باتیں کرے گا۔ لیکن مسلمان والا کام اگر اس کے ساتھ میں تلاش کیجیے تو نہیں ملے گا۔ یہاں نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے عیدین سے بھی افضل ہے، تو افضلیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، گھر ہی میں بیٹھ کر کے نماز ہاتھ میں لے کر کے اہتمام کرتا رہتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لہٰذا اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ جیسے ہی اذان جمعہ ہو فوراً مسجد میں حاضر ہو جانا چاہیے اور سماعت کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عیدین سے بھی افضل ہے۔ اس جمعہ کی 5 خصلتیں ہیں۔ سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ اسی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ 2 خصلتیں ہو گئی۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ اسی جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور خانہ کعبہ کے سامنے رکھ کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ جمعہ ہی کا وہ دن تھا۔ 3 خصلتیں ہو گئی، چوتھی خصلت سماعت کر لیں۔
کہ اس جمعہ کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ اس جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس ساعت میں، اس وقت میں انسان رب کی بارگاہ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ بعض علماء کرام نے بیان کیا کہ وہ وقت وہی ہے جو خطبے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی خطبہ کے وقت میں تو خطبہ سننا یہ ضروری ہے، تو انسان دعا کب کرے گا؟ تو فرماتے ہیں علماء کرام کہ دل سے دعا کرے، دل ہی دل میں دعا کرے، دل کی جو توجہ ہو وہ رب کی جانب لگی ہوئی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ خطبہ بھی سنتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک ہی وقت میں کئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے بات بھی کر رہے ہیں اور چرخا بھی کر رہے ہیں، کسی سے بات بھی کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہو سکتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی جانب دل کی توجہ بھی ہو سکتی ہے، بلا شبہ ہو سکتی ہے۔ تو دل سے جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اس جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ علماء صوفیہ، محدثین، صالحین، اللہ کے برگزیدہ بندے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے مغرب کے وقت تک کوئی دوسرا کام نہیں کرتے، ذکر و اذکار ہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس قدر اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور سنیے، پانچویں خاصیت یہ ہے کہ اسی جمعہ کے دن قیامت قائم کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی فرشتہ مقرب آسمان و زمین میں ایسا نہ ہوگا کہ جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو، اس کا اہتمام کرتا، اس کی عظمت کا خیال کرتا ہوا وہ جمعہ کا دن گزارتا ہے۔ اور انسان جو ہے وہ یوں ہی لہو میں گزار دیتا ہے۔ صبح چلو تھوڑی دیر کے لیے غسل کر لیا، اہتمام کیا، نماز جمعہ کو آ گیا، لیکن جو وقت ہے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اس وقت میں اس کا رخ جو ہے وہ پورب کی جانب ہوتا ہے۔ سارے ہوٹل ہمارے گاؤں میں خاص کر کے بڑے بڑے ہوٹل اور سب پوربی کی جانب بنے ہوئے ہیں، اب اس کا رخ ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے مغرب اور عصر کے درمیان دعا مانگنے میں مصروف ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے ہوٹل کی جانب سفر کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ بتائیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کیسے رحمت کی برسات فرمائے گا؟ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ اور سنیے، اس جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان ہو کر کے مر گیا تو بچا لیا جائے گا، نہیں، ایمان والا ہونا چاہیے، عاشق رسول ہونا چاہیے، نیکیاں کرتا رہے، اور اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کام کر رہے ہیں اور جو ہے ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہماری سوچ جتنی ہے وہ تو نہیں کرے گے نا۔ ممکن ہے کہ ہم جسے اچھا سمجھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں برا ہو اور اس کی وجہ سے عذاب کیا جائے، تو اس عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے بچائے گا۔ اس لیے خوب نیکیاں کریں، ایمان بچانے کی کوشش کریں، اور پھر ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ مولا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ تیرا حکم ہے، لیکن تو اپنی رحمت سے ہم سے راضی ہو جا اور مجھے اپنی ہماری قبر کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ توجہ فرمائیں۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا، عذاب
جنت میں داخل ہوگا. لہذا ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے. اور سماعت کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا خطبہ سنا اور چپ رہا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت لکھ دی جاتی ہے. اس کے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اس نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور پچھلا جمعہ اور یہ والا جمعہ بیچ میں جو گناہ انسان سے سرزد ہوا اس کی مغفرت ہو جا رہی ہے. یہ بشارت ہے حدیث پاک کے موافق. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی جمعہ کا دن آئے اس کا اہتمام کرے, صبح سے کپڑے دھل لے, نہا دھو لے, سرما لگا لے آنکھوں میں, عطر لگا لے, اچھے لباس پہن لے اور وضو کر کے پہلے سے تیار رہے اور کوشش یہ کرے کہ ہم مسجد میں داخل ہو جائیں. پھر مسجد کا مؤذن جمعہ کی پہلی اذان پڑھے. یہ نیت ہونی چاہیے. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ وضو وغیرہ کر کے تیار ہے. جس وقت غسل کرتے ہیں نا اسی وقت وضو کر کے تیار ہو جانا چاہیے. غسل کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اسی سے آپ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اور جیسی مائک کی آواز آپ کے کان میں پڑے فوراً مسجد میں آ جائے, سنت وغیرہ پڑھ کے ریڈی ہو جائے اور انتظار کریں کہ آج جو ہے امام صاحب کچھ بیان کریں گے تو اسے سننا ہے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو اس طریقے سے پورے ہفتے بھر کے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کو علم بھی حاصل ہوتا رہے گا. علمی لیول آپ کا روزانہ بڑھتا چلا جائے گا. ڈھیر سارے مسائل آپ سیکھ لیں گے. اور سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ لے گا. جو مریض کو پوچھنے جائے, کوئی بیمار پڑ گیا تو اسے پوچھنے جانا چاہیے, اس کی عیادت کو جانا چاہیے. لیکن اس تعلق سے بھی مسلمانوں میں بڑی کمزوری ہے. کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اس کی عیادت کو نہیں جاتے. بہت سارے لوگ یہ سوچ کر کے کہیں جاؤں گا تو مجھے کچھ دینا نہ پڑے. اللہ یہ سوچ کے بھی بہت سارے لوگ نہیں جاتے. نہیں میرے پیارے, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو 6 حقوق ہے ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی مریض ہو جائے تو وہ دوسرا مسلمان اس کی عیادت ہو جائے اور جنازے میں حاضر ہو. کوئی مسلمان مرے اور مرے, مسلمان مرے تو آپ نے بہت ہوشیار سمجھتے ہیں, مسلمان مرے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے جانا چاہیے. یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے. اور روزہ رکھے اور جمعہ کو جائے اور غلام آزاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنتی لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ, جنتی لکھ دیا جاتا ہے. اور سنیے یہ تو بشارت کے حوالے سے احادیث مبارکہ تھی, لیکن ایک حدیث پاک اور